جی مختصر الفاظ میں یہ بات یاد رکھیں کہ جسم کے کسی بھی حصہ میں دل، دماغ، جگر، خصیتین، طحال میں پانی پڑ جائے تو یہ غیر فطری رطوبات جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں اور ملین اور مسحل سے ان کی تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جو ہے وہ اخراج کیا جاتا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں اس کو استسقاء بھی کہا جاتا ہے اور جسم میں پانی کو پڑ جانا بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً تو اس کو پیٹ میں پانی پڑ جانے کو استسقاء کہتے ہیں، لیکن جسم کے کسی بھی حصہ میں پانی جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے استسقاء۔ تو استسقاء جو ہے اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے۔ تو یہ صرف پیٹ میں ہی پانی نہیں پڑتا بلکہ مختلف ٹشو کی وجہ سے مختلف ٹشو میں پانی پڑتا ہے، اور جس ٹشو، جس نسیج، جس خلیہ میں یہ پانی پڑتا ہے اس کے پورے سسٹم میں جو ہے وہ تسکین ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ تسکین کا مرض ہے۔ اگر اعصابی تحریک ہے تو عضلات کے جو سسٹم ہے اس میں تسکین ہے اور اس کے کسی نہ کسی خلیہ میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اسی طرح اگر عضلاتی تحریک ہے تو غدد میں کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ موجود ہوگا تسکین کے سبب، اور اگر غدی تحریک ہے تو اعصاب میں کہیں نہ کہیں جو پانی ہے وہ ضرور موجود ہوگا۔ تو استسقاء کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ رطوبت نہ صرف پیٹ میں بلکہ دل میں، دماغ میں، سینہ میں، جگر میں، طحال میں، خصیتین میں، کہیں بھی پانی جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے، اور جہاں بھی پانی ہوگا وہ تسکین کے سبب ہوگا، وہاں تسکین ہوگی۔ تسکین جو ہے جب تحریک بڑھتی ہے اور لذت اور حبس کا مقام کراس کر کے آگے جاتی ہے، تیسرے اور چوتھے درجے میں جاتی ہے، قبض اور لذت حبس جب کراس کرتی ہے تو قبض اور سوزش پر جب جاتی ہے تو پھر تسکین کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو سوزش میں جا کر تسکین کی جو ہے وہ انتہا ہوتی ہے۔ تو ان تیسرے اور چوتھے درجے میں جب تسکین ہوگی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک کہاں ہے۔ تحریک کو دیکھتے ہوئے، اس کے درجے کو سمجھتے ہوئے آپ نے دعائی جو ہے وہ دینی ہے۔ ایک استسقاء ذکی ہوتا ہے، ایک استسقاء لحمی ہوتا ہے، اور ایک استسقاء طبلی ہوتا ہے۔ تو استسقاء ذکی جو ہے یہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، تو پیٹ کے پردوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور دائیں اور بائیں حرکت کرنے سے پانی جو ہے وہ اچھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور مشق کی طرح، ذکی کا معنی ہے مشق، اور مشق کی طرح ہی پیٹ جو ہے وہ پھوڑا ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لحمی۔ لحمی کہتے ہیں گوشت کو، یہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، تو نسیج عضلاتی، مسکولر سسٹم، مسکولر ٹشو، اس میں جو ہے وہ تسکین ہوتی ہے۔ اس میں استسقاء ذکی کی طرح پانی نہیں ہوتا،
یہ کہیں بھی، چونکہ یہ اعصابی عضلاتی تحریک کے تحت ہے، تو عضلاتی سیل، خلیہ، مسکولر ٹشو میں پانی ہوگا۔ تو تبلی جو ہے یہ ڈھول کی طرح ہوتا ہے، اس کو عضلاتی گدی کہیں گے، عضلاتی گدی تحریک میں ہوگا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے بالکل ڈھول کی طرح، یعنی کہ جس طرح ڈھول میں ہوا ہوتی ہے تو اس میں بھی ویسے ہی جو ہے پوزیشن ہوگی، یعنی ڈھول کی طرح وہ ٹائٹ ہوگا۔ تو فرنگی طب جو ہے یہ رطوبت دمویہ کہتی ہے کہ رطوبت دمویہ جو ہے اس کا نام استسقا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ یا تو عضلاتی خلیہ میں پانی ہوگا، یا گدی خلیہ میں پانی ہوگا، اور یا اعصابی خلیہ میں پانی ہوگا۔ تو استسقا ذکی جو ہے اس میں آپ چھوٹی الائچی، زیرہ سفید اور سونف کا کعوہ جو ہے یہ بہترین چیز ہے۔ استسقا لامی میں دال چینی اور دار چینی کے ساتھ لونگ کا کعوہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ 3 لونگ لے لیں، دار چینی جو ہے وہ تھوڑی سی لے لیں، اور تبلی جو ہے یعنی عضلاتی گدی، تو اس کے لیے ادرک اور سونف کا کعوہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اجوین، پودینہ اور ادرک کا کعوہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی مدارج مرض کو سمجھتے ہوئے اس کا علاج جو ہے وہ کریں، نبض کو مقدم جانیں۔ جو دوست جو طبی طلباء و طالبات آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں، طب سیکھنا چاہتے ہیں، استاد الحکماء حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 6 نبضیں 6 اسباق 6 نبضیں کل امراض کے تحت جو طب سیکھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔